پاکستان نے تو بھارت کو شرمندہ کیا ہوا ہے. اگر افغان طالبان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے تو ان کو پاکستان کا تعاون کی باضابطہ درخواست کرنی چاہیے. پاکستان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ افغانستان پہ قبضہ کرے. دیکھیے، افغانستان نے جو پاکستان پر اٹیک کیا ہے اور اب جو بھارت کے ساتھ ان کی تعلقات ہیں اور جس طرح کی گفتگو طالبان کے جو وزیر خارجہ فرما رہے ہیں، ان کو دیکھ کے آدمی یہی کہہ سکتا ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یعنی یہ کہ طالبان جو ہیں، مطلب دنیا میں کسی اور ریاست نے ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے دیا، اور شدید ترین دباؤ میں رہتے ہوئے دیا. یعنی یہ کہ امریکہ کو ان کے کئی ایڈمنسٹریشنز کے اور کئی حکومت کے کئی ذمہ داروں کے بیانات درجنوں کے حساب سے ریکارڈ پر موجود ہیں، جس میں وہ پاکستان سے شکوہ کر رہے ہیں کہ پاکستان طالبان کی حمایت کرتا ہے، پاکستان نے طالبان کو پناہ دی ہوئی ہے. یہی بھارت یہ چیخ چیخ کر کہا کرتا تھا پوری دنیا کو، دیکھیے پاکستان طالبان کی حمایت کر رہا ہے، ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. کوئٹہ مجلس شورا کے حوالے سے الزامات لگتے تھے، بلوچستان میں طالبان کو رکھا ہوا ہے الزامات لگتے تھے، پاکستان طالبان لیڈرز کا علاج کرا رہا ہے یہ الزامات لگتے تھے. دنیا بھر میں ہمارے سفارتکار ان الزامات کا جواب دیتے تھے. پاکستان کو بہت سے جو فائدے ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوئے، اور پاکستان نے گویا پوری دنیا کو ایک طرح سے مخالف بنا کے طالبان کے ساتھ پاکستان کھڑا رہا. اور جب طالبان نے افغانستان سنبھالا ہے یا قبضہ کیا ہے کابل پہ، تو اس کے بعد اگین پاکستان ہی تھا جو اکراس دا بورڈ ہر سیاسی جماعت خوشیاں منا رہی تھی، اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا ہے کہ طالبان پاکستان کے دوست ہیں، وہاں پہ آ گئے. تو پاکستان سے زیادہ تو طالبان کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد جب قبضہ ہو گیا افغانستان پہ طالبان کا، اب وہ ہماری پالیسی ٹھیک تھی یا غلط تھی، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. پاکستان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایک علیحدہ، بالکل ایک علیحدہ بحث ہے. میں صرف فیکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ طالبان کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کسی نے قیمت نہیں دی جتنی پاکستان نے قیمت دی ہے کہ طالبان افغانستان پہ قبضہ کر لیں. وہ قبضہ کرنے کے بعد پاکستان نے طالبان سے جائز طور پر امید تھی کہ اب وہاں پہ کوئی اس طرح کا گروپ نہیں آئے گا افغانستان میں جو پاکستان پر اٹیک کرے. جس طرح ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا، ظاہر ہے کہ ہماری امید تھی کہ طالبان بھی ویسے ہی ہمیں سپورٹ کریں گے. ہم طالبان سے پاکستان کے اندر تو کوئی سپورٹ نہیں مانگ رہے، ہم نے طالبان کو افغانستان کے اندر سپورٹ دی ہے. ہم افغان طالبان سے پاکستان کے اندر کوئی سپورٹ نہیں مانگ رہے. پاکستان نے افغان طالبان سے جو سپورٹ مانگی یا تعاون مانگا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی اپنی سرزمین افغانستان، جس پر قبضے کی راہ پاکستان نے ہموار کی، پاکستان نے اقتدار طالبان کو لے کر دیا، اس میں پاکستان کا مرکزی کردار ہے. تو اس کے جواب میں پاکستان اگر اتنی توقع ان سے کرے کہ افغانستان میں ایسے گروپس نہیں ہونے چاہیے جو پاکستان پر اٹیک کریں، تو یہ تو بہت ہی یعنی ایک جائز امید ہے، بالکل ہی دنیا کے ہر قانون کے مطابق یہ درست بات ہے. پاکستان نے تو ان کو یہ کہا کہ آپ کے جو سرزمین پر وہ دہشت گرد گروہ جو پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں ان کو روکیں. پاکستان نے ایڈریسز دیے، لوکیشنز دیں، نام بتائے، ثبوت دیے، لیکن ان کے خلاف یا تو آپریشن ہوا نہیں یا وہ آپریشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے. اب یہ افغان طالبان کا پرابلم ہے کہ اگر ان کی رٹ افغانستان پر نہیں ہے اور وہ خود بھی بے بس ہیں، ٹی ٹی پی دہشت گرد جو تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان، اگر وہ خود بے بس ہیں اور وہ نہیں روک سکتے ٹی ٹی پی کو، تو ظاہر ہے پاکستان نے تو روکنا ہے نا. پھر تو افغانستان بنیادی طور پہ یعنی وہ اس طرح کا کوئی باقاعدہ ملک نہیں ہے جس پر فتح پا کر پاکستان کو بڑی خوشی ہوگی یا ان سے جنگ کر کے پاکستان کو بڑی خوشی ہوگی. پاکستان نے تو بھارت کو شرمندہ کیا ہوا ہے، ہرایا ہوا ہے، جو اس سے 5 گنا بڑی طاقت ہے. اس کے فارن ریزرو دیکھیے، ان کی باقاعدہ، بھارت ایک باقاعدہ نیوی رکھتا ہے، ایئر فورس رکھتا ہے، ریگولر آرمی رکھتا ہے، سائز ہم سے بہت زیادہ ہے اس کو شکست پاکستان نے دی ہوئی ہے. تو اس کے مقابلے میں تو افغانستان کچھ بھی نہیں ہے. نہ ان کے پاس نیوی ہے، نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس کوئی باقاعدہ فوج ہے. تو اگر ٹوٹل ایک وار لائک سچویشن ہو جاتی ہے تو افغانستان کے پاس تو کوئی لڑنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. تو پاکستان کو کوئی فخر نہیں ہوگا اس بات پہ کہ اس نے افغانستان کو ہرا دیا ہے. یعنی وہ کوئی باقاعدہ پہلے سے اجڑا ہوا ملک ہے، وہ اس کو کیا کسی نے. تو اب یہ افغان طالبان کا اب بھی فرض ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک نئے جنگ کے دور میں داخل ہو کے پاکستان سے پنگا لیں، بھارت کے ساتھ مل کر وہ نظر ثانی کریں اس بات پہ
کہ ان کے ملک میں ایسے گروپس نہیں ہونے چاہیے جو پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں. اور اگر افغان طالبان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے تو ان کو پاکستان کا تعاون کی باضابطہ درخواست کرنی چاہیے. پاکستان تعاون کرنے کو تیار ہو جائے گا. وہ دہشت گرد گروہ جو افغانستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان پر آ کے اٹیک کرتے ہیں، ان دہشت گرد گروپس کے خلاف اگر افغان طالبان خود کچھ کرنے سے قاصر ہیں تو انہیں باضابطہ طور پر حکومت پاکستان سے درخواست کرنی چاہیے، اعتماد میں لینا چاہیے. اور یہ دونوں ریاستیں مل کر، دونوں حکومتیں مل کر، لا انفورسمنٹ مل کر پاکستان گائیڈنس دے سکتا ہے افغان طالبان کو کہ ہاؤ ٹو ایلیمنیٹ وہ جو ٹیررسٹ کے جو کیمپس ہیں انہیں کس طرح سے ختم کیا جائے. تو اگر تو افغان طالبان دوستی کا راستہ چنیں آج بھی، تعاون کا راستہ چنیں آج بھی، اور پاکستان کے ساتھ کوئی ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں اگینسٹ دوز ٹیررسٹ گروپس، یہ ہے خیر کا راستہ جو افغانستان کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن اب افغان طالبان نے اگر ضد پکڑ لی، جیسا کہ آثار دکھائی دیتے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کے اس کو اپنی کوئی حملہ قرار اگر دیں گے اور اس کو مزید بڑھائیں گے تو اس میں سراسر نقصان افغان طالبان کا ہے. پاکستان تو اگین ایک بہت پروفیشنل، بہت بڑے سائز کی آرمی رکھتا ہے. اٹس اے نیوکلیئر کنٹری، ایئر فورس ہیں، ڈرونز ہیں، تمام ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے پاس. پاکستان ہیز دا موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی ان دی انٹائر ریجن. انڈیا مقابلہ نہیں کر سکا تو افغانستان مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغان طالبان جو حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ امریکہ نہیں جیت سکا یا روس نہیں جیت سکا یا برطانیہ نہیں جیت سکا، افغان طالبان ان طاقتوں کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے جا کے افغانستان پر قبضے کی کوشش کی، جنہوں نے افغانستان کو کالونی بنانا چاہا. تو پھر اس افغانستان نے جو ریزسٹ کیا وہ ان طاقتوں کے خلاف، غیر ملکی طاقتوں کے خلاف ریزسٹ کیا اور کامیاب ہوئے جنہوں نے ان کے ملک پر قبضہ کیا یا کرنا چاہتے تھے یا قبضے کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. پاکستان تو یہ نہیں کر رہا. پاکستان تو افغانستان پہ کوئی اٹیک کرنے کا اس لیے اٹیک، پاکستان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے اوپر قبضہ کرے. لہٰذا پاکستان کو امریکہ، برطانیہ یا سوویت یونین کے اینگل سے دیکھنا یہ بنیادی مرکزی غلطی ہے. پاکستان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ افغانستان پہ قبضہ کرے. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے ٹیررسٹ گروپس نہیں ہونے چاہیے جو پاکستان پر اٹیک کریں. تو اس لیے پاکستان کی مثال باقی طاقتوں سے دینا فیکچولی غلط ہے. لہٰذا پاکستان سے افغانستان کی جنگ اگر آگے بڑھتی ہے تو اس میں افغان طالبان کے لیے جیتنے کے جو چانسز ہیں وہ اس لیے نہ ہونے کے برابر ہے کہ پاکستان نے تو قبضہ تو کرنا ہی نہیں ہے افغانستان پہ، جس کے خلاف وہ گریلا وار اپنے علاقے میں لڑیں گے. تو جب پاکستان کا سرے سے یہ ارادہ ہی نہیں ہے، پاکستان یہ ضرور کرے گا کہ اگر افغان طالبان کوئی جوائنٹ میکنزم یا کسی جوائنٹ آپریشن پر ریڈی نہیں ہوتے تو پاکستان اپنے طور پر ظاہر ہے کہ جہاں بھی وہ دہشت گرد گروہ اور ان کے کیمپس ہیں جہاں سے وہ پاکستان پر حملے کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ ان تمام جو ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں وہ اس پر اٹیک کریں گے جو پاکستان نے کیا. بہرحال دعا اور امید کرنی چاہیے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور وہ پاکستان کے ساتھ کوئی جوائنٹ میکنزم بنائیں اگینسٹ ٹیررزم. ایران ہمارا ہمسایہ دوست ملک ہے، ان کے ساتھ بھی ہو گیا تھا گولہ باری، یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد وہی ایران پہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور وہی ایران پاکستان کو تھینک یو کہنے کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ ایرانی گانے گا رہے تھے پاکستان کی تعریف میں. تو یہی افغان طالبان کے ساتھ بھی پاکستان کا دوبارہ تعلق ریوائیو ہو سکتا ہے اگر افغان طالبان اس کا انتخاب کریں. اگر بھارت کے کہنے میں آ کے بہک جائیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہوگا.